سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اچھا یہ جو ہے نا وانتم تملکون خزائن رحمت ربی، اس سے مراد ہدایت ہے نا، دین ہے۔ یاد رکھیے دین خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ ایک اور پہلو سے اس کو ذرا سا دیکھ لیں، دین کبھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، کسی کو دینے سے ہمیشہ بڑھے گا، زیادہ ہوگا۔ اس لیے کبھی دین کے معاملے میں بخل نہ کریں، دین کے معاملے میں کبھی بخل نہ کریں۔ آپ کو حدیث یاد ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے علم کا کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ الجم بلجام من النار۔ تو بہت سے لوگ اس لیے نہیں دوسرے کو بتاتے کہ ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ اللہ تمہیں بنا دیتا دین کا پیغام دینے والا تو تم تو کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اچھا یہود نے یہی کیا تھا نا، پھر وہ اپنے عوام کو کتاب نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کیوں؟ اب تک نہیں پڑھنے دیتے، اب تو خیر پریس کا زمانہ آ گیا نا، تو اویلیبل ہو گئی، لوگوں نے پڑھنا شروع کر، ورنہ ریلیجسلی ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ ہر شخص پڑھتا پھرے۔ آپ کو پتا ہے کہ ویداز کی ٹرانسلیشن تک ریلیجسلی بین تھی، منع تھی۔ ہندوؤں کی کتابیں جو ہیں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے نئی زبان میں، لوگ دیکھ نہیں سکتے، مقدس ہیں۔ ان کے خیال میں تو دیکھنے سے بھی کیا تھا؟ بے ادبی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھ لگانے سے، پڑھنے سے بے ادبی ہو رہی ہے، اور وہاں دیکھنے سے بھی ہوتی تھی۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے، چھوٹے دل والا ہے، وہ خیر کو صرف اپنی ذات تک محدود کرنا چاہتا ہے کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آئیں ان کے پاس نشانیاں۔ فقال لہو فرعون، تو فرعون نے کیا کہا؟ کس کو؟ لہو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تو سمجھتا ہوں موسیٰ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، جادو شدہ آدمی، تم پہ تو جادو کا اثر لگتا ہے، ہپناٹائز کر دیا گیا ہے، اپنی عقل سے کچھ سوچتے ہی نہیں ہو، آنکھیں بند کر کے پیچھے چل رہے ہو۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں، ان نشانیوں کو اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں اتارا، بصائر، واضح بین دلائل ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو مجھے مسحورہ کہتا ہے اور تو دراصل خود مثبورہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، ہلاکت کے کنارے پہنچا ہوا ہے، تو نے اپنی شامت بلائی۔ ابن عباس نے اس کا معنی ناقص العقل کیا ہے، مثبورہ، لگتا ہے عقل سے کام نہیں لے رہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو، اس لیے اتنی کھلی نشانیاں دیکھ کے کہتے ہو یہ تو جادو ہے، یہ سب تم جادو کے زور سے کر کے لائے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا وہ نشانیاں کیا تھیں؟ عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکدار ہو جانا، جادوگروں کی وہ جو ساری کوشش تھی وہ سب رسیاں سب جو سانپ بن گئے تھے ان سب کو ہڑپ کر جانا، سارے ملک میں قحط برپا ہونا، طوفان، ٹڈیاں، سرسریاں، مینڈک، خون، ہر چیز میں مل جانا، ان سب چیزوں کو اس نے کیا کہا کہ ہم نہ مانیں۔ فَأَرَادَ، تو اس نے ارادہ کیا،
اس نے چاہا. کس نے؟ فرعون نے. کیا چاہا؟ ان یستفزہم من الارض، کہ ان کو اکھاڑ پھینکے زمین سے. فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے. فاغرقناہ، ہم نے اس کو غرق کر دیا، ہم نے اس کو ڈبو دیا. ومن معہ، اور جو کوئی اس کے ساتھ تھا، جمیعاً سب کو دے مارا، سب کو ڈبو دیا. کیونکہ ظالموں کا ساتھ دینے والے خواہ خود نہ بھی ظالم ہوں تو وہ بھی ڈوبتے ہیں، ان کی بھی شامت آتی. اسی لیے فرمایا نا فاغرقناہ ومن معہ، یعنی اصل انکار تو فرعون کا تھا، لیکن ساتھ ہی قوم بھی کیوں ڈوبی؟ کیونکہ وہ بھی اپنے لیڈر کو فالو کر رہی تھی. تو اس میں بہت اہم اصول نکلتا ہے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل. اب آپ دیکھیں نا سورت کا کتنا خوبصورت انداز ہے. شروع میں بنی اسرائیل کی بات ہوئی اور اینڈ میں پھر. اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکن الارض، رہو اس زمین میں. کون سی زمین؟ فلسطین. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آ جائے گا دوسرے وعدے کا وقت، آخری وعدے کا وقت، جئنا بکم لفیفا، ہم لے آئیں گے تم کو اکٹھا کر کے، لپیٹ کر. ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. بنی اسرائیل زمین میں رہو، فلسطین میں رہو. وعدوں کا ذکر شروع میں آ چکا نا. جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو پھر ہم تم سب کو یہاں اکٹھا کر دیں گے. اور یہی وہ تفسیر تھی جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی نا، کہ دوسری رائے. ایک رائے ہے، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی، لیکن ایک رائے ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، آخرت سے مراد آخرت بھی ہے نا، تو کیا ہوگا؟ پھر سے سارے بنی اسرائیل فلسطین میں اکٹھے ہو جائیں گے. آخرت کے معنوں میں وہ 2 وعدے کیے گئے تھے نا شروع میں جو آپ نے پڑھے تھے سورت کے. تو یہاں دوسرے وعدے کی بات ہو رہی، وعد الآخرہ، یا آخرت کی بات ہو رہی. سب سے پہلے بنی اسرائیل کہاں پیدا ہوئے تھے؟ فلسطین میں. وہ جو 12 بھائی تھے، پھر اس میں سے یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کے پھر سب وہاں چلے گئے. کب تک مصر رہے؟ جب تک فرعون ڈوبا نہیں. پھر فرعون کے ڈوبنے کے بعد آزاد ہوئے اور واپس فلسطین آ گئے. پھر آپ کو یاد ہے نا کہ وہاں سے پھر تتر بتر ہوئے. اور خاص طور پر 70 AD میں، ٹیٹس کے دور میں وہ بکھرے کہ دوبارہ کبھی وہاں جمع نہ ہوئے. اور اب کیا ہوا؟ اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، پھر اکٹھے ہو گئے. تو اس لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ بس اب قیامت قریب ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئیاں اور اس طرح کی کئی باتیں جمع. لفیف کہتے ہیں آدمیوں کا بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ شامل ہوں. لفیف 2 یا 2 سے زیادہ اقسام سے ملایا ہوا کھانا بھی لفیف کہلاتا ہے. لفافہ بھی اسی سے، الفافہ وجنات الفافہ قرآن پاک میں آتا ہے. وبالحق انزلناہ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے. وبالحق نزل، حق کے ساتھ اترا ہے، درمیان میں کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. وقرآنا، اور قرآن، فرقناہ، الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو. معنی کیا ہے؟ خوب بیان کر دیا ہم نے اس کو، واضح کر دیا اس کو. لتقرأہ، تاکہ تو اس کو پڑھے. کہاں؟ علی الناس، لوگوں پر. کیسے؟ علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، انتظار کرتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا. ونزلناہ تنزیلا، اور نازل کیا ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا اتارنا. یہاں پر قرآن پاک کے پڑھنے کا ایک ادب اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. فرقناہ، فرق کا لفظ کس سے ہے؟ فیر قاف. اس فرقنا بکم البحر پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی تقسیم کہ سورتوں کی شکل میں ہے، پھر اس کے بعد آیات ہیں، پھر جب اتارا گیا تو بھی ایک سورت بسا اوقات کئی سٹنگز میں، یعنی مختلف سٹنگز میں اتاری گئی.
بیک وقت ایک ہی ٹائم پر نہیں اتار دی گئی. اسی طرح مکس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرتے ہوئے. کسو کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. مکثا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، ٹھہرنا، توقف کرنا. فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم لوگوں پر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، آہستہ آہستہ، انتظار کرتے ہوئے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اصل میں یہاں مخالفین کے اس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر قرآن بھیجنا تھا تو ایک ہی دفعہ بھیج دیتے. یہ کیا کبھی کچھ آیتیں آ جاتی، کبھی کوئی صورت آ جاتی، کبھی کوئی بات آ جاتی. یہ پیغام تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کی طرح سوچ سوچ کے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. سورۃ نحل کی آیات 101 اور 102 میں یہ مضمون گزر چکا ہے. کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے لیے بیان کیا جا سکے، اس کی وضاحت کی جائے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، کس نے؟ روح القدس، روح القدس نے. کہاں سے لا کے؟ من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ. اور نزلہ کا معنی کیا ہے؟ باب تفیل میں آہستہ آہستہ اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا لائے ہیں جبریل. کیوں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو مضبوط کیا جائے، ایمان والوں کے ایمان کو پختہ کیا جائے. وہدن وبشرا للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. یعنی قرآن قلب مومن پہ بارش کی طرح پڑتا ہے اور اس کو دھو ڈالتا ہے، اس کو چمکا دیتا ہے، اس کا زنگ اتار دیتا ہے، اس میں خوشی بھر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بارش آتی ہے، اس کے چند ہی قطرے ٹپکتے ہیں تو انسان خود بخود مسکرا اٹھتا ہے، ایک دم کھل اٹھتا ہے. اذا ہم یستبشرون، لوگ خوش ہونے لگتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے. اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے، الا یہ کہ طوفان بن جائے بارش، وہ اور چیز ہے. اور وہ بھی طوفان جب بنتی ہے تو پھر کیوں اچھی نہیں لگتی؟ کیونکہ وہ کیچڑ پیدا کر دیتی، تباہی لاتی. لیکن جو آہستہ آہستہ بارش اترتی ہے، چھم چھم جس کو کہتے ہیں، وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی. اسی طرح قرآن پاک کو بھی اسی سے تشبیہ دی گئی کہ آہستہ آہستہ اتارا تاکہ وہ دلوں کے لیے خوشی کا باعث بنے. اور پھر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، فرقنا کا لفظی معنی فرق کرنا، الگ الگ اتارنا. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی صورت نہ ہوتی اس میں، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہوتا؟ الف لام میم سے الناس تک بس ایک ہی سلسلہ چلتا. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے لیے جب بھی کوئی صورت ختم ہوتی ہے، ایک خوشی کی بات ہوتی کہ ایک صورت ختم ہو گئی. جب کوئی سپارہ ختم ہوتا ہے تو اور خوشی ہوتی ہے، چلیں ایک اور سپارہ ختم ہو گیا، ایک نئی چیز کا انتظار ہوتا ہے. اب اگر اس میں کوئی سپارے نہ ہوتے یوں، یا کوئی صورتیں نہ ہوتی، تو نہ ہم کو پتا چلتا کہ ہم کہاں تک پہنچے، کہاں ہیں. ایک اندازہ ضرور ہوتا، لیکن وہ جو ایک وقفہ آتا ہے، پھر ایک نئی چیز، پھر وقفہ، پھر نئی چیز، یہ ایک نئی زندگی پیدا کرتی. ایک چیز پڑھتے پڑھتے جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا سٹائل شروع ہو جاتا ہے، ایک نئی بات شروع ہو جاتی، ایک نیا پیغام آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے. فرقناہ، الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم الگ الگ لفظ کر کے پڑھتے ہیں اس کو، لفظی ترجمہ بھی جو ہے، اگرچہ اس کا معنی لفظی ترجمہ نہیں کہا گیا، یہ یاد رکھیے کہ مت آپ کسی دن اس کی تفسیر میں بیٹھ کے کہیں کہ جو لفظی ترجمہ اللہ نے اتارا، تو یہ بات نہیں ہے.
فرق کے لفظ میں یہ سینس ضرور ملتی ہے. اور پھر الا مکسن، آہستگی سے، ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. تو یہاں پر 3 لفظ ہو گئے. کون کون سے؟ نمبر 1 فرقناہ، نمبر 2 الا مکسن، اور نمبر 3 نزلناہ تنزیلا. یہ تینوں لفظ کیا بتاتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا ادب کیا ہے، کہ اس کو کس طرح پڑھایا جائے. کیونکہ لتقرأہ اصل میں فعل ہے نا اس کے اندر، یعنی قرات کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا انداز بتایا جا رہا ہے. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے یہاں سے؟ تاکہ دل میں جذب ہو، دل کے اندر اترے. آپ نے دیکھو کہ جو قاری حضرات بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں رمضان کی راتوں میں، صرف ختم کرنے پہ تلے پہ ہوتے ہیں، اس سے دل نہیں پگھلتے. کیا ہوتا ہے؟ بس چونکہ وہ تیز چل رہے ہوتے ہیں تو تصور بھی تیز چلتا ہے، بعض اوقات تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ پڑھا کیا گیا ہے. اچھا، اس صرف قرات میں نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں، آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اگر ایک شخص تیز تیز کھا رہا ہو تو اس کا ایفیکٹ آپ پہ کیا پڑتا ہے؟ یعنی لطف نہیں آتا. یعنی آپ باقی سب لوگ ٹھیک کھا رہے ہیں، لیکن ایک شخص تیزی میں جلدی سے ایک ہی اس میں پانی میں سارا پی جاتا ہے اور جلدی جلدی کھا رہا ہے، جلدی جلدی. اچھا، اس کا اثر آپ پر بھی ضرور پڑے گا. آپ ایک اریٹیٹ ہونے لگیں گے اور ایک بے چینی کی کیفیت آئے گی آپ کے اندر. حالانکہ وہ تیز کھا رہا ہے، کھاتا رہے، کھائے اور جائے، لیکن نہیں، اس کے عمل کا اثر آپ پر بھی پڑا. تو اسی طرح جب قرآن تیز پڑھا جاتا ہے تو سننے والے اس کو سن کر بھی اثر قبول کرتے ہیں اور ایک ڈفرینٹ افیکٹ آتا ہے. آگے بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ترتیل کا لفظ آتا ہے وہاں پر. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تو وہاں بے ترتیل کا مطلب بھی کیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرح پڑھنا کہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے. اسی طرح پڑھاتے وقت جب میں تیز لفظی ترجمہ کرتی ہوں تو انجوائے نہیں کرتے، لیکن جب آہستہ سے اس کو لکھوایا جائے تو سمجھ بھی آتی ہے اور ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. پھر آپ کہہ دیجئے مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. اس طرح کی حجت بازیاں کر کے تم قرآن کی قدر و قیمت کم کرتے ہو. جس کو ماننا ہوگا وہ مان جائے گا اور جس کو نہیں ماننا وہ نہ مانے گا. ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے. العلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں بیسیکلی. نمبر 1 من قبل ہی کی شرط جو آئی ہے نا، ٹھیک ہے. تو بنیادی معنی آیت کا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے، اس سے ہی سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اس قرآن سے پہلے، اس نبی سے پہلے جو علم دیے گئے. اذا یتلا علیہم، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. یہاں سجدے سے مراد اصطلاحی سجدہ نہیں کہ وہ زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں، بلکہ ٹھوڑیوں پہ گر پڑتے ہیں. مراد یہ کہ بیٹھے بیٹھے جھک جاتے. ٹھوڑی پہ گرے ذرا، یعنی انسان ایک دم جھک جاتا ہے، یعنی ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. مانے یا نہ مانے، لیکن علم والے اس کلام کی قیمت پہچان جاتے ہیں. اور اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر عاجزی آنے لگتی ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی جھک جاتے ہیں. یخرون للاذقان سجدا. یخرون للاذقان یعنی جس کے دل میں قرآن جذب ہوگا وہ سنتے وقت خود بخود جھک جائے گا. اور سن کر کیا کہتے ہیں؟ ریئیکشن کیا ہوتا ہے ان کا؟ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہے ہمارے رب کا وعدہ البتہ پورا ہونے والا. رب کا وعدہ پورا ہو گیا. اب یہ کون سا وعدہ تھا جو پورا ہو گیا؟
پچھلی کتابوں میں جو قرآن پاک کے آنے کے بارے میں وعدہ تھا، ایک نئے نبی کے آنے کے بارے میں وعدہ تھا، وہ پورا ہو گیا. یعنی وہ اس کو پہچان گئے کہ ہاں واقعی وہ جو ایک کلام آنا تھا وہ آ گیا. سورت مکی ہے نا. فرمایا اہل مکہ تم نہیں مانتے، وہ لوگ جو پہلے سے کتاب الہی سے واقف ہیں وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ شکر بجا لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو رب کا وعدہ پورا ہو گیا، اس نے آنا تھا، یہ آ گیا. پھر فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع و خضوع میں، عاجزی میں، وارفتگی میں، یعنی شکر کے طور پر. اچھا، اب اس آیت کو اگر عام طور پر مراد لیا جائے، ایک تو اہل علم کی بات ہوئی، اہل کتاب کی بات ہوئی کہ ان پہ یہ کیفیت گزرتی ہے جو کتاب کے عالم ہوتے، اور عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ قرآن سن کر جو خشوع سمجھنے والوں پہ طاری ہوتا ہے وہ نہ سمجھنے والوں پہ طاری ہو ہی نہیں سکتا. ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ سوچتے ہیں یہ دوسرے کیوں رو رہے ہیں. اکثر لوگ آ کے اپنے تجربات بتاتے ہیں جو پڑھ کے جاتے ہیں یہاں سے قرآن پاک، کہ پہلے جب کبھی عمرے پہ جاتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ ہچکیاں لے لے کے کیوں روتے اور یہ امام کیوں رو رہا ہے. کہتے امام جب قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگتا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کہا گیا ہے اور ساتھ نہیں دے پاتے تھے. لیکن جب قرآن پڑھ کر گئے تو پھر امام سے بھی پہلے رونے لگے کہ امام تو آیت پڑھ کے روتا ہے نا، تو یہ آیت پہچانتے ہی رونے لگتے ہیں کہ اب یہ آیت آگے آ رہی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا، اور سمجھ بھی صرف لفظوں کی نہیں، اس کے معنی کی اور اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور اس کے اندر جو ہماری زندگی کے مسائل کا حل بیان ہوا ہے. یعنی قرآن صرف ایسی کتاب نہیں جیسے کوئی موسیقی کی کتاب ہو یا کوئی گانا ہو کہ اسے سن کے لوگوں پہ وقتی طور پہ کوئی رونا دھونا طاری ہو جائے. نہیں، گہرے اثرات رکھتا ہے، عملی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. تو ان کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں، اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ زمین پہ جو سجدہ ہوتا ہے نا وہ ٹھوڑی کے بل نہیں ہوتا، وہ کس کے بل ہوتا ہے؟ ماتھے کے بل ہوتا ہے. لیکن یہ جو ٹھوڑی کے بل سجدہ ہے یہ بیٹھے بیٹھے جھکنے کی طرف اشارہ ہے کہ جس پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور اس کے وعدے تو پورے ہی ہونے والے ہیں، جو کچھ اس نے کہا سچ ہی کہا. اور یہاں ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ قرآن کی تلاوت اگر اس طریقے پر کی جائے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ادب کو ملحوظ رکھ کے قرآن پڑھا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یزیدہم خشوعا، خشوع بڑھتا ہے. اور اگر اس ادب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو خشوع نہیں بڑھتا. علم تو بڑھتا ہے، خشوع نہیں بڑھتا. خشوع کے بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علی مکثن نزلناہ تنزیلا. قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے اللہ پکارو، اب ادعوا الرحمن، یا رحمان پکارو. مشرکین کے ہاں اللہ کے صفاتی نام مانوس نہ تھے. اللہ کے صفاتی نام کون سے؟ جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، تو وہ اللہ کا نام تو پہچانتے تھے لیکن صفاتی نام ان کے ہاں مانوس نہ تھے. اس لیے جب بسم اللہ الرحمن، الرحمن کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ کہ ہمیں تو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے اور خود تین کو پکارتا ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم. یہ ایک ناسمجھی تھی نا. تو اس پہ فرمایا کہ اللہ پکارو یا رحمان پکارو، سب اسی کے نام ہیں، کسی الگ ہستیوں کے نام نہیں ہیں. ایما، جن کو بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، تو اسی کے لیے ہیں سارے کے سارے اچھے نام، اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں.
ولا تجہر بصلاتک، اور نہ اپنی نماز کو بلند کرو، ولا تخافت بہا، اور نہ آہستہ پڑھو. تو پھر کیا کرو؟ وابتغ بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کی راہ تلاش کرو. مراد کیا ہے؟ نماز پڑھتے وقت نہ تو آواز چلا چلا کے پکارنی چاہیے، اور نہ ہی صرف دل میں کہ منہ سے کچھ بھی نہ نکلے، بلکہ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ آہستہ پڑھتے تھے جس سے آپ خود سن سکتے، اور بیچ بیچ میں ہلکے ہلکے لفظ اونچے بھی بول لیتے تھے. اس سے آپ خشوع میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا اگر آپ بھی یہ طریقہ اختیار کریں. طریقہ کیا ہے؟ مثلا جسے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم تبارک اسمک وتعالی جدک الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. یعنی ایک آدھ لفظ ہلکا سا اونچا اور باقی اتنا کہ صرف اپنے کان سن سکے. نہیں، بالکل ایسے نہیں نماز پڑھنی چاہیے کہ سمن بکمن کھڑے ہو جائے، نہ کان سنے نہ منہ بولے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خوب پھر اپنے دل سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن جب انسان آہستہ آہستہ بول کے پڑھتا ہے اور ہلکی ہلکی آواز اس کو آتی ہے تو پھر ڈسٹریکٹ کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھ رہے تھے. عمر کے پاس سے گزرے تو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. آپ نے دونوں سے پوچھا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں جس خدا سے مناجات کر رہا تھا وہ سن رہا تھا. عمر نے کہا میرا مقصد سوئے ہوئوں کو جگانا اور شیطان کو بگانا تھا. آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا تم تھوڑی آواز اونچی کر لو، اور عمر سے کہا کہ تم پست کر لو. اسی طرح یہاں صلات کا معنی دعا بھی ہے، یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی بہت چیخنا چلانا نہیں چاہیے اور بہت آہستہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کیا مانگی گئی. وابتغ بین ذالک سبیلا، اور حضرت عائشہ کی روایت یہی ہے کہ یہ دعا کے بارے میں اتری ہے. دعا مانگتے وقت نہ تو چلانے والی آواز ہو اور نہ ہی ایسی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ وابتغ بین ذالک سبیلا، سوز والی درمیانے آواز میں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات لم يتخذ ولدن، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، جس کا کوئی بیٹا نہیں، شرک سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے کمزوری کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ خود کام کر نہیں سکتا اس لیے اس نے اپنے ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں. یہ سب کمزوریاں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ سبحان الذی، اور اختتام کس پہ ہے؟ کبرہ تکبیرا. وہاں تسبیح ہے، یہاں تکبیر ہے. اور بڑائی بیان کرو اس کی، خوب بڑائی بیان کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.